الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ احباب گرامی، واجب الاحترام ہمارے علماء اکرام اور اکابرین سامعین، بھائی نے مجھے کچھ کہنے کو کہا ہے، حالانکہ یہاں ماشاءاللہ جید علماء موجود ہیں، تو ان کے سامنے میں نے کیا کہنا ہے۔ بہرحال یہ جو مجلس ہے، جو بچوں نے ماشاءاللہ جس میں اپنا پروگرام کیا، تو ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ اس دور میں جو کہ مادی دور ہے، بچے ماشاءاللہ بہت ہی لگن سے، شوق سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور اپنے کام پر ان کو مکمل اعتماد ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ لوگ عام نہیں ہیں بلکہ بڑے خاص لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں، اوروں کو سکھاتے ہیں۔ ان کے اساتذہ کرام اور جو والدین ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس کار خیر کے لیے وقف کیا، اور اساتذہ کرام جنہوں نے بڑی محبت اور لگن سے ان کی تربیت فرمائی اور تدریس کا سلسلہ کیا۔ تو میرے ان بچوں سے یہ درخواست ہے کہ یہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو سیکھیں، اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ حافظ بھی ہوں تو ساتھ نمازی بھی ہوں، با اخلاق بھی ہوں۔ جب ہم معاشرے میں کسی حافظ کو دیکھتے ہیں کہ یہ حافظ ہے، وہ بے نماز ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے کہ جو قرآن پاک کا حافظ ہو اور پھر بے نماز ہو۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، تو جب بچہ حافظ بھی ہو، نمازی بھی ہو، باعمل بھی ہو، تو پھر ایسے حافظوں کے لیے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے بشارتیں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی درجے ہی درجے ہیں، بلندیاں ہی بلندیاں ہیں۔ ایسے خوش نصیب جو والدین ہیں، ان کے لیے اللہ پاک کے ہاں بہت عزت کا مقام ہے۔ ان کے لیے بڑے بڑے وہ یہ تاج ہیں، ان کا اللہ پاک ان کو اونچا کر دیں گے، جن اللہ کے کلام کے لیے اپنے بچوں کو وقف کیا۔ تو بھئی یہ معمولی بات نہیں، معمولی کلام نہیں، یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے قرآن پاک کی آج کا ٹکڑا تلاوت کیا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، الحمدللہ آج ہمارا 8 روزے مکمل ہو گئے ہیں، بقیہ دن باقی ہیں۔ تو ان دنوں میں یہ قرآن پاک کا مہینہ ہے، تو اس میں ہمارے جو عام یہ ساتھی نمازی بیٹھے ہیں ان کے لیے میری یہ درخواست ہے کہ اس مہینہ میں جبرائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے اور قرآن پاک کا دورہ کرتے، نبی علیہ السلام پڑھ کر سناتے، تو جبرائیل امین علیہ السلام قرآن پاک سنتے۔ تو جب نبی علیہ السلام قرآن پاک کا دورہ کرتے تو آپ کا جو دل تھا وہ قرآن پاک کی محبت سے، نورانیت سے اتنا سرشار ہوتا کہ آپ پھر اٹھ کر آپ کے دل میں یہ نیکی کرنے کا، یہ سخاوت کرنے کا، جس طرح تند و تیز ہوا چلتی ہے، آپ ایسے سخاوتیں کرتے، خیرات میں اس طرح نصیحت بھی کرتے، گھر والوں کو نصیحت کرتے۔ آگے صحابہ کرام جن کی تربیت فرمائی آپ نے، وہ بھی راتوں کو جاگ کر اللہ کے حضور رمضان میں تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اللہ کے حضور ذکر و اذکار کرتے، یوں پورا جو مہینہ ہے اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ اور ایک حدیث ہے میں نے پڑھا کہ جو بندہ امام کے ساتھ رات کو قیام کرتا ہے، امام قرآن پاک پڑھتا ہے، یہ پیچھے سنتا ہے، تو قیام جتنا اللہ پاک کی توفیق دی اتنا کر لیا، تو کرنے کے بعد جا کر سنت کے مطابق دعا پڑھ کر یہ سو گیا ہے۔ اب یہ رات سویا رہا تو فرمایا کہ اللہ پاک کے ہاں یہ یوں ہے جیسے ساری رات یہ قیام ہی کرتا رہا ہے، حالانکہ یہ سو گیا ہے۔ اس نے جا کر سنت کے مطابق جا کر دعائیں پڑھیں اور سو گیا، اور فرمایا کہ اللہ پاک کی قیام اتنا پسند ہے
کہ اس کا رات کا جو سونا ہے اللہ پاک کو بہت ہی مقبول ہے، بہت ہی محبوب ہے۔ فرمایا کہ یہ سو گیا ہے، لیکن یہ فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں یہ لیکن ساری رات میرے حضور یہ قیام کرتا رہا ہے۔ اس لیے بڑی محبت سے، شوق سے، لگن سے جتنا وقت ملے قیام میں وہ محبت سے لگائیں، اور اپنی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں ان میں کوشش کریں کہ فضول گفتگو سے گریز کریں، کہ یہ زیادہ وقت بچائیں کہ ہمیں تلاوت کے لیے وقت مل جائے، ذکر کے لیے وقت مل جائے۔ تو یوں جب ہم گزاریں گے رمضان کو پابندیوں کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، اپنے آپ کو نیکیوں میں لگا کر، گناہوں سے بچا کر، تو یہ مہینہ ہمارے لیے تربیت بن جائے گا۔ جب ایک مہینہ میں اس طرح تربیت میں گزار لیں گے تو انشاءاللہ ضرور ہمارے جو دل ہیں اللہ پاک ان کو نور ایمان، اور ہمارا جو ایمان بڑھے گا، تازگی ہوگی، اور جو بقیہ ہمارا سال ہے اس میں ہم ایمان کی روشنی میں سفر کریں گے۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ تو زندگی بھر اس کا سلسلہ ایسے ہوتا ہے، تو پھر جب مومن اللہ کی یوں بندگی میں سفر کرتا ہے تو جب اس کو موت آتی ہے تو مرنے کے ساتھ اللہ پاک کی اس کے لیے بشارتیں ہیں، فرشتے بشارتیں لے کر آتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس ماہ رمضان میں، ماہ غفران میں برکت اور رحمت والے مہینے میں برکتیں ہم نے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دن کو بھرپور روزہ رکھنے کی، رات کو قیام کرنے کی، تلاوت قرآن کی اور ذکر اذکار کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔